بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست انشاءاللہ سوال و جواب پر مشتمل ہوگی۔ جن بھائیوں نے سوالات کیے ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ اور کن ناموں سے پکارا گیا ہے؟ ذیشان بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں۔ حضرت نقاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لی فی القرآن سبعۃ اسماء محمد و احمد و یاسین و طٰہٰ والمزمل والمدثر و عبداللہ۔ اس روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ قرآن مجید میں میرے 7 نام ہیں: محمد، احمد، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر اور عبداللہ۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات کثرت کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں۔ البتہ جو نام ہے اس روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بتا دیا کہ 7 نام قرآن مجید میں میرے ذکر ہوئے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کا ذکر آیا ہے، یعنی کتنے فرشتوں کا نام آیا ہے اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں 5 فرشتوں کے اللہ پاک نے نام ذکر کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا نام پورے قرآن مجید میں 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 اور 99 میں اور سورہ تحریم میں آیت نمبر 3 میں ان کا نام استعمال ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، ان کا نام بھی پورے قرآن مجید میں 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ تیسرے نمبر پر ہاروت فرشتے کا نام استعمال ہوا ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ چوتھے نمبر پر ماروت فرشتے کا نام ہے، جو اسی آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی اس میں ان کا نام آ گیا ماروت۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اور 5واں نام جس فرشتے کا مذکور ہے قرآن مجید میں وہ سورہ زخرف میں ارشاد ہے اللہ پاک کا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ آیت نمبر 85 ہے۔ اس میں جو مالک نام ہے یہ ایک فرشتہ ہے۔ یہ 5 فرشتے ہیں جن کا نام قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کے جو صفات ہے، صفاتی نام، ان سے فرشتوں کو پکارا گیا ہے، جیسے رقیب، بعض کہتے ہیں یہ بھی ایک فرشتے کا نام ہے۔ اس طرح رعد، جو سورہ رعد اس کے نام سے ایک پوری سورت ہے، بعض روایات میں ہے کہ یہ بھی ایک فرشتے کا نام ہے۔ اسی طرح عتید، یہ بھی ایک فرشتے کا نام ہے۔ البتہ جن کے ناموں پر اتفاق ہے وہ کل 5 فرشتے ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت ہاروت اور ماروت، حضرت مالک۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جنات کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ شاہد شاہ پشاور سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ پورے قرآن مجید کی 39 آیتوں میں جنات کا تذکرہ آیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ جن جو ہے وہ قرآن مجید میں 22 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح لفظ جان، یہ بھی جنات کے معنی میں ہے، یہ 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لفظ جنہ یہ 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو ان کی کل تعداد ٹوٹل جو بنتی ہے وہ 39 دفعہ۔ اور جنات کا وجود ایک حقیقت ہے۔ قرآن مجید کی 39 آیتوں میں ان کا تذکرہ ہوا ہے، اور ایک سورت باقاعدہ سورہ جن جو ان کے نام سے بھی موسوم ہے۔ اس پہلے سوال میں یہ پوچھا گیا تھا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ فرشتوں کی تعداد کا صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کی کل تعداد بتا سکے۔ فرشتوں کی کثرت اتنی زیادہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ بیت المعمور ایک جگہ ہے کہ جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔
ہر وقت 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا تو قیامت کی صبح تک دوبارہ اس فرشتے کا نمبر نہیں آتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے صحیح تعداد صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کتنی تعداد ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا حرف ہے جس سے کوئی بھی آیت شروع یا ختم نہیں ہوتی؟ سوال یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی آیتیں ہیں، جو کئی ساری آیتیں جو الف سے شروع ہوتی ہے، کئی ساری آیتیں جو با سے شروع ہوتی ہے، با پر ختم ہوتی ہے، تا سے شروع ہوتی ہے، تا پر ختم ہوتی ہے، یا یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا کون سا حرف ہے جس سے کوئی بھی آیت شروع یا ختم نہ ہوتی ہو؟ ایسے کتنے حروف ہیں؟ تو اس سوال کے دو حصے۔ پہلے حصہ تو یہ ہے کہ ایسا کوئی حرف ہے کہ جس سے کوئی آیت شروع نہ ہوتی ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسا کوئی بھی حرف نہیں ہے جس سے کوئی آیت شروع نہ ہوتی ہو۔ ہر ایک حرف سے کوئی نہ کوئی ایک آیت شروع ہو رہی ہے۔ بعض آیت ایسی بھی ہے کہ جن سے ایک آیت شروع ہوتی ہے، بعض آیت ایسی ہے کہ جن سے 1000 آیتیں شروع ہوتی ہے، بعض آیت ایسی بھی ہے جن سے 5 آیتیں شروع ہوتی ہے۔ البتہ ایسی آیتیں ہیں کہ جن پر کوئی آیت ختم، ایسے حرف موجود ہے قرآن مجید میں کہ جس پر کوئی آیت ختم نہیں ہوتی۔ ایسے حرف کی تعداد پورے قرآن مجید میں 3 ہے۔ ایک حرف غین پر کوئی آیت ختم نہیں ہوتی، اسی طرح حرف واو پر کوئی آیت ختم نہیں ہوتی، اور حرف خا پر کوئی آیت ختم نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، ایک نشست ہوگی اس پر کہ قرآن مجید کی ہر حرف، قرآن مجید میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں، ہر حرف سے کتنی آیتیں شروع ہوتی ہے اور کتنی آیتیں ختم ہوتی ہیں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اذان کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ مجاہد خان یہ سوال پوچھتے ہیں۔ جو اذان کا لفظ ہے قرآن مجید میں وہ ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، سورہ برات کی آیت نمبر 3 میں، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لیکن اس اذان سے مراد وہ اذان نہیں ہے جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں عرف میں مراد لی جاتی ہے، جیسے نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اس سے مراد وہ اذان نہیں ہے۔ البتہ آپ نے پوچھا کہ اذان کا لفظ، تو یہ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جو ہم نماز کے لیے اذان دیتے ہیں اس کا تذکرہ قرآن مجید میں 2 جگہوں پر ہوا ہے۔ ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 58 میں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اس ندا سے مراد اذان ہے۔ اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو اس ندا سے بھی اذان مراد ہے۔ یہ 2 جگہ ہے جہاں پر اذان کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن اذان کا جو لفظ ہے وہ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد یہ اذان نہیں ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں عرف میں مشہور ہے، جو نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کتنے رنگوں کا ذکر ہے؟ پورے قرآن مجید میں 6 رنگوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک سفید یعنی ابیض، اسود یعنی کالا، اصفر پیلا، ازرق نیلا، اخضر ہرا، اور احمر سرخ۔ ان 6 رنگوں کا تذکرہ ہوا ہے قرآن مجید میں۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کتنے اقوام کا تذکرہ ہے؟ یعنی کہ قرآن مجید میں کتنے اقوام، کتنے گروہ کا تذکرہ آیا ہے؟ پورے قرآن مجید میں 30 اقوام کا تذکرہ ہوا ہے، جن میں مشہور قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اصحاب الایکہ ہے، قوم ابراہیم ہے، ایوب کی قوم ہے۔ تقریباً 30 اقوام کا قرآن مجید میں 30 گروہوں کا تذکرہ ہوا، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے۔ تو یہ کل 7 سوالات تھے جن کے جوابات ترتیب وار دے دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال کسی بھائی کے ذہن میں ہو قرآن مجید کے متعلق، یا قرآن مجید کے متعلق کوئی بھی سوال ہو، تو وہ کمنٹس میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی پر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔